ہے آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں وہ بھی ریئلائز کریں کیوں یا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی چل رہا ہے؟ مجھے کئی بار یہ بھی لگتا ہے، بلکہ ایک بار میں ایک پروگرام میں بھی تھا صلاح الدین صاحب کے ساتھ، شاید زی ٹی وی کا پروگرام تھا، وہ وہاں سے بات کر رہے تھے، میں یہاں سے بات کر رہا تھا، اس میں نے کہا کہ صلاح الدین صاحب کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں. میں نے کہا صلاح الدین صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے بات چیت ہوتی ہے، تو ان کا رول ہے، کیوں نہیں ہے؟ ملیٹنٹس کا رول ہے، اگر صلاح الدین صاحب واپس آتے ہیں تو ان کا رول بنتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا ایسا کہ کوئی؟ کئی بار مجھے لگتا ہے وہ آنا چاہتے ہیں واپس، لیکن کچھ ایسی کوئی کوشش کی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا ایسا کوئی سیز فائر اور ہونے والا ہے جس کا آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں. اب میں سرکار میں ہوں نہیں تو مجھے اس کے بارے میں مجھے کوئی تو اگر وہ واپس آئیں گے کیا رویہ رہے گا گورنمنٹ کا؟ کیا رویہ رہے گا؟ بات چیت ہوگی، جیسے سب سے ہوتی ہے ان سے بھی بات چیت ہوگی. گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے؟ کیوں نہیں تیار؟ پرائم منسٹر نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ وہ سب سے ملنے کے لیے تیار ہیں، سب سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ہی کیا کوئی انہوں نے حریت سے بات کی، انہوں نے سجاد لون سے الگ بات کی. لوگ کہتے ہیں کہ یاسین ملک سے الگ بات ہوئی، تو بچا کون ہے؟ گیلانی صاحب. اب گیلانی صاحب اگر نہیں آنا چاہتے تو کیسے بات چیت ہوگی؟ گیلانی صاحب سے بھی کوئی ٹریک ٹو پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، زیر سایہ کوئی ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. جب آپ پرائم منسٹر آفس میں تھے نا تب کوئی ایسی پرکریا چل رہی تھی؟ میں نے گیلانی صاحب کے ساتھ کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیلانی صاحب کے ساتھ بات نہیں ہوئی ہوگی، ضرور ہوئی ہوگی بات، لوگوں نے کی ہوگی بات. تو یہ ہر لیڈر کے ساتھ اسی طرح کی ایک سسٹم کے تحت بات چیت ہوتی رہی ہے؟ بالکل ہوتی رہی اور ہوتی رہنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ 1988 میں ہی یہ ملیٹنسی کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا تھا، مگر ایجنسیز نے چاہا کہ یہ ملیٹنسی بڑھنی چاہیے، اور تب تو چند لوگ تھے، تو پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بارڈر کراس کیا اور ہندوستان نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اس میں ایجنسیز کا بھی کوئی رول رہا ہے؟ کیا ایسا واقعی ہوا ہے؟ رہا ہے ایجنسی کا، ISI کا رول رہا ہے. یہاں سے ہمارے جو یہاں ایجنسیز ہیں IB اور RAW وغیرہ، انہوں نے روکنے کی کیوں کوشش نہیں؟ روکنے کی کوشش تو کی، لیکن 88 میں آپ جانتے ہیں بارڈر کافی حد تک کھلا تھا اور آنا جانا تو رہتا ہی تھا کشمیریوں کا. بلکہ میں 88 میں سری نگر میں ہی تھا، تو جب پہلے ہمیں یہ خبر ملی کہ کچھ لڑکے آ جا رہے ہیں تو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا، اپنے لوگوں سے جو لوکل لوگ تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے ٹریفک، آنا جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیوداس نے اپنی بک میں کہا کہ 45-46 لوگ تھے، تو پھر ایجنسیز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ 400-500 کا فگر بتایا جائے. کیا یہ حقیقت ایسا ہی ہوا تھا؟ نہیں، وہ پتہ نہیں دیوداس کون سے ٹائم کی کون سی انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں دیوداس صاحب، لیکن ایسا ہے کہ وہاں وہ ایکچولی اس نے جو پوائنٹ اس میں بنایا ہے یا نکالا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ فگرز جو ہیں الگ الگ رہے ہیں. فوج کچھ کہتی ہے، ایجنسی کچھ کہتی ہے، JNK گورنمنٹ کچھ اور کہتی ہے، تو وہ ڈسکرپنسی رہی ہے. اگر آپ پاکستان سے پوچھے گا تو وہ کچھ اور فگر دے گا نیچرلی. صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، صاف شبدوں میں بتائیے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل آپ کی نظروں میں کیا ہے؟ آپ کا تجربہ کشمیر کے متعلق کیا کہتا ہے؟ میں تو یہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ بات چیت سے نکلے گا، الیکشن سے نکلے گا، پولیٹیکل ڈیموکریٹک پروسیس کو اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچنے سے نکلے گا. اور جو کشمیری چاہتے ہیں کہ کچھ آگے چلا جائے وہ اٹانومی سے نکلے گا. پچھلی سال گرمیوں میں یہاں سردار صاحب یہاں آئے تھے، سردار قیوم، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ واٹ ایور کین سیو کشمیر اینڈ کشمیریز should be acceptable to both sides. تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو کیا چاہتے ہیں دونوں سائڈ کے کشمیری؟ واٹ ایور کین سیو وہ نہیں، اس نے یہ کہا واٹ ایور کین سیو کشمیر اینڈ کشمیریز. پرزیومبلی وہ اس طرف کے کشمیر کی بات کر رہے تھے. واٹ ایور کین سیو کشمیر اینڈ کشمیریز should be acceptable to both sides. دولت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک رہے. آپ کو یہ گفتگو
کیسی لگی اس کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ اپنی آرا ہم تک ہمارے ای میل ایڈریس پہ یا ہمیں فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں. مجھے اپنے پورے کیمرہ کریو کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.